الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ذکر سے تم سوال کرو، ان سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اہل ذکر کون ہیں، اس کے بارے میں متعدد تفاسیر میں مختلف شخصیات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، لیکن حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اہل الذکر، اہل ذکر ہم ہیں۔ اہل بیت کا گھرانہ ہی اہل ذکر ہے، یعنی قرآن والے ہیں۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ قرآن والوں سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کو پوچھنا ہے تو۔ اسی حوالہ سے میں ایک ایسی ہستی کہ جن کے ساتھ ہماری عقیدت کا رشتہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی دہلیز کی وجہ سے قائم ہے، اور کائنات کی عظیم المرتبت ہستی، ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری المعروف امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 376 ہجری میں ہمارے اہل سنت کے شافی فقہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے، جن کا رسالہ قشیریہ ہمارے تصوف میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے رسالہ قشیریہ نہیں پڑھا اس کو تصوف کی کیا سمجھ۔ یہ والے امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحرا میں راستہ بھول گیا، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، تو اسی دوران اس نے ایک ضعیف اور بزرگ عورت کو دیکھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کے اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آگے سے جواب آیا، قل سلام فسوف یعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوا، مجھے یہ اپنی بے ادبی پہ ندامت ہوئی، شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ مجھے سلام کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے قرآن کی آیت سے جواب دیا، مجھے ویسے بات نہیں کی، قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے مجھے سلام کہنا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ انہوں نے پھر بھی میری بات کا جو جواب دیا وہ کہا کہ یہد اللہ فما لہ من مضل، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میری بات کا جواب پھر بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے دیا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھولی ہوئی ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جنوں سے ہیں یا انسانوں سے؟ مجھے محسوس ہوا یہ تو ہر بات کو قرآن کریم سے کہہ رہی ہیں، شاید انسان ہیں یا نہیں۔ تو آگے سے انہوں نے پھر جواب دیا، یا بنی آدم خذو زینتکم۔ یہ سورہ مبارکہ الاعراف کی پہلی 2 آیتیں، پہلی والی آیت سورہ زخرف کی پڑھی، دوسری سورہ زمر کی پڑھی۔ یہ تیسری آیت میں انہوں نے جو جواب دیا سورہ مبارکہ الاعراف سے کہ یا بنی آدم خذو زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو لازم پکڑو۔ تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ یہ انسان ہے۔ حیران بھی ہوا کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دے رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے پھر ایک اور سوال کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ انہوں نے اس کا جواب بھی سورہ مبارکہ حامیم السجدہ اس کی 44 جو آیت ہے اس سے جواب دیا انہوں نے کہ ینادون من مکان بعید، یعنی اس میں دور کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کہیں دور سے آئی ہے۔ تو میں نے پھر ان سے ایک اور سوال کیا کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ تو انہوں نے پھر قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت پڑھ دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
پھر مجھے اس سے یہ سمجھ آئی کہ یہ حج کا ارادہ رکھتی ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے اور سوال کیا ان سے کہ آپ کتنے دنوں سے سفر میں ہیں؟ انہوں نے پھر آگے سے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ دی. کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو بی بی صاحبہ ہیں یہ 6 دنوں سے سفر میں ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ کھانا کھائیں گی؟ تو انہوں نے پھر سورہ مبارکہ انبیاء جو ہے اس سے آیت پڑھ دی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. اللہ نے ان اجساد اور اجسام کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھا سکیں. کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ کھانا کھانا چاہتی ہیں. میں نے ان کو کھانا پیش کیا. پھر میں نے کھانا کھانے کے بعد میں سواری پہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھا اور ان کو کہا کہ ساتھ ساتھ آ جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تیز تیز چلیں. انہوں نے آگے سے جو جواب دیا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت پڑھ دی کہ اللہ ان کی جتنی کوئی تکلیف برداشت کر سکے اس سے زیادہ کی تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ ضعیف ہیں، تیز نہیں چل سکتی. میں نیچے اترا. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں میرے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ جائیں، میرے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ جائیں. انہوں نے آگے سے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت پڑھی. کیا کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر خدا 2 ہوتے یہاں تو فساد ہو جاتا. تو اس کی میں ان کے اس جواب سے یہ سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی، اکیلی سواری پہ بیٹھنا پسند کریں گی. میں اتر آیا اور ان کو سواری پہ بٹھایا اور پھر ہم چلتے رہے. تو جب ہم وہاں پہنچے جہاں قافلہ تھا، قافلے کے ساتھ مل گئے. جب ان کے چہرے پر میں نے اطمینان دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اس قافلے میں آپ کا کوئی جاننے والا بھی ہے؟ تو انہوں نے پھر قرآن کریم کی آیات پڑھی مختلف سی. وہ کون سی پڑھی؟ ایک پڑھی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ایک یہ والی آیت پڑھ دی. دوسری پڑھی وما محمد الا رسول، اور تیسری پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب، اور چوتھی آیت پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ. میں سمجھ گیا کہ ان ناموں والے یہ جو 4 نام انہوں نے لی ہیں، آیت میں ایک نام داؤد آیا ہے، ایک نام محمد آیا ہے، ایک یحییٰ آیا ہے، ایک موسیٰ آیا ہے. میں قافلے میں گیا، میں نے ان 4 ناموں سے وہاں پکار کے کہا کہ یہ نام والے لوگ کوئی قافلے میں موجود ہیں. 4 نوجوان آ گیا تو وہ آ کے وہاں پر حاضر خدمت ہوئے. تو میں نے پھر سوال کیا یہ جو 4 لوگ ہیں نوجوان یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے اس بی بی صاحبہ نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور یہ جو بیٹے ہوتے ہیں یہ اللہ نے دنیا کی زینت بنائے ہیں. میں سمجھ گیا یہ ان کے 4 بیٹے ہیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کے یہ آیت پڑھی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ سورہ مبارکہ قصص کی آیت پڑھ دی جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے والد سے کہہ رہی ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیں. اس مفہوم کو یہاں انہوں نے ذکر کیا. وہ کہتے میں سمجھ گیا یہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہیں کہ میری کوئی خدمت کی جائے، میری خدمت کی جائے. ان کے بیٹوں نے میری خدمت کی. وہ کہتے ان بی بی صاحبہ نے پھر ایک آیت پڑھی اپنے بیٹوں کی طرف واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے. میں سمجھ گیا بی بی صاحبہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہیں اور دو اور دو. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے کہا کہ یہ بی بی صاحبہ کون ہیں جنہوں نے قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کی، اتنا لمبا میرے ساتھ سفر کیا، جو بھی میں نے سوال کیا اس کے لیے قرآن کریم کی آیت ہی پڑھی. انہوں نے کہا یہ سیدہ کائنات اللہ کے رسول پاک کی لخت جگر بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی کنیز فضہ ہے. یہ پاک بی بی کی کنیز فضہ ہے. انہوں نے کہا تو ان تھوڑی سی باتوں سے حیران ہے؟ 20 سال سے ہم اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر بات ہی قرآن کریم سے کرتی.
کوئی بھی بات، پانی لینا ہو، روٹی کھانی ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، جانا ہو، کسی کو بلانا ہو، کوئی کام کہنا ہو، ہر بات قرآن کریم سے کرتی ہیں۔ تو احباب گرامی ذرا توجہ تو کیجئے گا کہ جس کی تربیت سیدہ کائنات نے کی ہے، جو اس دروازے کی فقیر تھیں اور کنیز تھیں، ان کو قرآن کا یہ فیض نصیب ہوا ہے، اور جو خود یہ تھے جو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا اور جن کے بابا کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، ان کا قرآن سے اٹیچمنٹ کیسا ہوگا، اور وہ قرآن کو کیا جانتے ہوں گے کہ جن کے دروازے کے فقیر ہر بات ہی قرآن سے کرتے ہوں، اس گھر کے افراد کا قرآن کریم سے رشتہ کیسا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو قرآن کا فہم اور جو قرآن کی سمجھ اور جو قرآن کا رشتہ اور جو قرآن کریم کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس خاندان کے ساتھ ایک رشتہ رکھا ہے، وہ آپ کو کائنات میں کسی دوسری جگہ پر نظر نہیں آئے گا۔ جن کے دروازے کے فقیر یوں قرآن پڑھتے ہوں، اس گھر کے امیر کس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے احباب گرامی اندازہ کریں کہ جو سیدہ کائنات کی صحبت میں رہ کے یہ مقام پا گئیں، تو اس پاک بی بی کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ہستیوں سے یوں ہی عقیدت رکھنے کی توفیق رکھے اور انہی کی عقیدت و مودت پہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔